روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج کا دن اور آج کا موضوع، آج کا پروگرام ایک خاص شخصیت کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں جو یہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے، یا اس خطے کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ نے دین کو دنیا کے سامنے کئی جہتوں کے ساتھ پیش کیا، یعنی دین کی تعلیمات کو لوگوں تک اس طرح سے پیش کیا کہ لوگوں نے اس کو اپنے کلچر کے طور پر اپنا لیا۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ثقافت ہمارے دین سے مطابقت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا معاشرتی سیٹ اپ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا جو عمل ہے، مظاہرہ ہے، وہ بھی ہماری معاشرت میں ہمارے عمل کی نسبت سے موجود ہونا چاہیے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے طرز عمل سے جو معاشرت تھی اس کو ایک کلچر کا رنگ دے کر دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسپریچولی جو موٹیویشنل پوئٹری ہو، اسپیچز ہوں، رائٹنگ ہو، اس کے تحت ایک خاص جو مذہب کا رنگ ہماری معاشرت میں شامل ہوا، اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا کام، نام اور کردار ہے۔ یہ وہ شخصیت کے جنہیں آج بھی مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہر معاشرت میں اس لیے قبول کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایک زبان نہیں جس میں آپ مخاطب ہوئے۔ آپ کی زبان فارسی سے شروع کیا، پھر عربی، پھر اس کے بعد ہندی اور اردو، کئی زبانوں میں آپ نے تخاطب فرمایا۔ اور پھر آپ نے غزل کے بعد وہ جو ایک رواج سما کا رہا جس کو ہم قوالی کہتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ دوہے بھی لکھے، آپ نے جو ہے وہ رائٹنگ کی، یعنی نثر بھی لکھی، مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے آپ نے نظم کی شکل میں بھی آپ نے لوگوں کے سامنے وہ نظریات پیش کیے کہ جن نظریات کی بنیاد پر لوگوں نے دین کی تعلیمات کو کسی نہ کسی طرح سمجھا ضرور، لیکن آپ نے صوفی ازم کی ترقی و ترویج میں اور اشاعت میں اس خطے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو ایک صوفی شاعر کے طور پر بھی دنیا جانتی ہے، اور بلبل ہند آپ کو اس لیے کہا گیا کہ لوگوں میں آپ کی ایکسیپٹنس بہت تھی۔ ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بات کریں گے، آپ کی حیات مبارکہ پہ بات کریں گے، جو آپ نے اس خطے میں رہتے ہوئے دنیا بھر میں اپنے اثرات کے ساتھ گزاری، جو اثرات آج تک قائم ہیں۔ یہ تقریباً 1253 سے لے کر اور 1325 تک کا دور ہے آپ کا۔ اس پر ہم اپنے جو ہمارے آج کے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، معزز زین یہاں پر عالم دین یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے جاننے کی صحیح کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی محترم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے اور پھر اپنے خطاب کے اعتبار سے۔ علم وہ کہ جو لوگوں تک پہنچانے کے انسان کو ڈھنگ آتا ہو، طریقہ آتا ہو، محبت سے بات لوگوں تک پہنچانے کا سلیقہ رکھتے ہیں محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے، آپ بھی دونوں شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ استاد کے مرتبے پر فائز ہیں، اداروں کو چلا رہے ہیں، طلبہ اور طالبات کو، نوجوانوں کو، نسل کو تیار کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے۔ آپ کی شخصیت بھی وہی ہے، اور وہی بات کہ دین کا علم سلیقے سے، قرینے سے، محبت سے منتقل کرنا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت تشریف فرمائے، آج روشنی سب کے لیے میں ہم نے ان کو خاص طور پر بلوایا کیونکہ آج کی جو شخصیت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا تو نظم کے اعتبار سے، غزل کے اعتبار سے اور صوفی کلام کے اعتبار سے بھی یقیناً آپ کی شخصیت پر بات ضرور ہوگی، اور وہ کلام ضرور آپ کی شخصیت میں پیش کیا جائے گا۔ تو کلام بھی ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خواں تشریف فرما ہیں، نوجوان ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، دانیال شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سنائیں گے دانیال؟
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اور بڑا مشہور کلام ہے. جی ہاں ارشاد فرمائیے گا. زحال مسکین مکنت غافل، زحال مسکین مکنت غافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جان نالی ہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چون زلف، بروز وصلت چمر کوتا، سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، زحال مسکین یکا یک از دل دو چشم جادو، بصد فریبم ببرد تسکین، کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں، زحال مسکین چون شمع سوزاں، چون ذرہ حیران، ز مہر آماں بگوشتم آخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، نہ نیند نینا بحق روزے وصال دلبر، کہ داد مارا فریب خسرو، سپیت من کے ورائے رکھو، جو جائے پاؤ پیا کی کھتیاں، زحال مسکین. سبحان اللہ. یار ایک تو اتنا خوبصورت کلام، یہ کلام خود بولتا ہے سر، پھر آپ نے پڑھا بہت اچھے انداز میں، پڑھا بھی بہت اچھے انداز میں، بڑا اچھا لگا. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. اور سر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے یعنی عشق کا وہ انداز کہ اپنے مرشد سے عشق جس طرح پیش کیا. کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ دہلی میں بادشاہ کا محل بھی ہے اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ بھی موجود ہیں. بادشاہ کی جو ہے محل کی طرف مزار کی طرف کوئی نہیں جاتا، سب جو ہیں وقت کے وقت کے بادشاہ کی طرف کوئی نہیں جاتا جو کبھی تھے، سب ان کی طرف. اچھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش، آپ کا جو ہے خاندانی پس منظر، ہم چاہتے ہیں کچھ تعارف آپ ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے انسانی تاریخ کے اندر بہت ساری شخصیات گزری ہیں. اچھا بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معروف شخصیات، مشہور شخصیات، لیکن اگر ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو آپ معروف شخصیات اور مشہور شخصیات کی صف میں کھڑے ہونے کے ساتھ
मकबूल शख्सियात की सफ़ में खड़े हैं। हर तबका फिक्र का शख्स जो है ना माशरे में जी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। जी वाह, वाह, या तो मकबूल होना ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल और एहसान है। क्या बात है। वरना खिदमात के एतबार से, शख्सियत के पहलू के एतबार से और भी बहुत सारे लोग हुए और हुए होंगे और होते रहेंगे जो अपने कदो कामत के एतबार से, खिदमात के एतबार से हम जिहत होते हैं, मगर ये कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए उसकी फिर क्या शान होती क्या है। बात है। सुभान हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हम आपकी शख्सियत और उसके बुनियादी तारुफ़ के हवाले से देखते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी शख्सियत हम जिहत कैसे बनी। आप तुर्क नस्ल हैं और लाचीनी कौम से आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ है और आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन वो वहाँ पर जब मंगोलों का हमला होता है, चंगेज़ खान तबाहकारियाँ फैला देता है, वहाँ से आप उस जुल्म व सितम और उस गर्द आलूद माहौल से दिल बर्दाश्ता होकर आप समरकंद तशरीफ़ लाते हैं और फिर आप दिल्ली तशरीफ़ ले आते हैं। और जब आपके वालिद गिरामी अमीर सैफुद्दीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो शमसुद्दीन अल-तमश उनका ज़माना था और आपके वालिद गिरामी को सिपाहगरी के बहुत सारे फ़नून हासिल थे, तो वो बादशाह की नज़र पड़ गई अल्तमश की, तो उन्होंने उन्हें अपने करीब कर लिया। तो जब करीब कर लिया तो फिर आपने बहुत सारी खिदमात सरअंजाम दी जिहाद के लिए, लाए कलिमतुल्लाह के लिए, मुल्क और वतन के लिए। अच्छा, उसी की खुशी के अंदर ये आगरा की सारी जो जागीर थी वो उनको मिली। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ आकर शादी की इमादुल मलिक की बेटी के साथ और वो वज़ीर थे बादशाह के, तो वो हिंदुस्तानी थे। अब यहाँ से आप देखिए कि आप अपने आबा व अजदाद के एतबार से तुर्क नस्ल हैं और यहाँ पर फिर हिंदुस्तानी वालिदा ये संगम बन रहा है। और आपकी शख्सियत को जब हम देखते हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपके ऊपर ईरान की तहजीब और सकाफ़त और कल्चर के असरात गहरे नज़र आते हैं। सही। यानी तहजीब और कल्चर के एतबार से, अफकार और नज़रियात के एतबार से जब हम देखते हैं तो आप पर वो गहरे नज़र आते हैं। और देखिए उसके इज़हार किस तरह से आपने खूबसूरती के साथ फिर अपनी शायरी और अपने कलिमात के ज़रिए। आपकी इजाज़त सर मैं एक वक्फ़े पे जाना चाह रहा हूँ, इजाज़त है। आज का मौजू ऐसा है कि बहुत गुफ्तगू हो सकती है, वक्त बड़ा कम है और हम चाहेंगे इस कम वक्त में हम बहुत सारी बातें कर लें। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर रोशनी सब के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, मोहतरम मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और दानियाल शेख। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, गुफ्तगू चल रही है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और आपके जो ख़ानदानी पस मंज़र है उसकी निस्बत से। सर आप इरशाद फरमा रहे थे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप अपने आबा व अजदाद के एतबार से तुर्क नस्ल हुए, अपनी वालिदा के एतबार से हिंदुस्तानी रंग चढ़ा और तहजीब व सकाफ़त और कल्चर के एतबार से आप पर ईरान के गहरे असरात थे। तो यही वजह है कि आपने 5-6 ज़ुबानों के अंदर तो बाकायदा शायरी की है और इसके अलावा और कई मकामी ज़ुबानों पर आपको उबूर हासिल था। और फिर जो आपने फ़ारसी के अंदर शायरी की, फिर उर्दू के अंदर की, फिर हिंदी के अंदर की, फिर संस्कृत के अंदर की। अच्छा, उस तमाम को आप देखें तो आपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी असनाफ़ हैं उर्दू अदब की जो आप ही ने मुतारिफ करवाई और कहा जाता है कि उर्दू का सबसे पहला शेर भी आपने कहा। अच्छा, बाज़ जगह जो है वो वली दक्नी जो है उनकी निस्बत से कहा जाता है, बाज़ जगह इनकी तारीख में अब इतना फ़र्क तो तारीख में मौजूद है, मगर ये कि जो आपकी तरफ ये बात मंसूब है ये भी उस कमाल की तरफ इशारा है कि आपने उर्दू ज़ुबान की किस तरह से आप यारी की है। फिर उसकी मुख्तलिफ असनाफ के अंदर आपने कलाम कहा और बहुत मारूफ हुए। और इसी तरह मौसीकी के बहुत सारे आलात के अंदर भी आपने कई इजादात की। मगर इस वक्त हम जो उनका जिक्र खैर करने के लिए जमा हैं उसमें उर्दू अदब के लिए जो उनकी खिदमात हैं वो भी सर आँखों पर, जो आपने फ़ारसी में जो कुछ कहा लिटरेचर वो भी सर आँखों पर, तारीख़ और कसीर कुतुब के आप मुसन्निफ़ हैं वो सारी खिदमात आपकी सर आँखों पर। मगर आपका सबसे बड़ा तारुफ वो तसव्वुफ़ में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हुआ और ये वही उनकी निस्बत है जो आज आपको मुझे यहाँ बिठाकर तो उनका जिक्र खैर करने की तरफ माइल कर। किसी ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि इश्क में इतने मसाइब क्यों हैं, तो आपने जवाब ये दिया ताकि हर शख्स जो है वो इश्क का दावा ना कर सके। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से आपका इश्क। सर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो इल्मी ज़ौक़ है और तालीमी सफ़र है वो इरशाद फरमाइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معدن صدق و وفا ابو الحسن طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، قبلہ مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، ہمہ جہت شخصیت، اور جس کیفیت میں دیکھیں آپ اپنے کمال میں عروج پر نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی کمال میں بھی عروج ہے، عروج ہے، اور ایسا عروج ہے کہ ہر شخص آج بھی آپ کی ذات سے اکتساب فیض کر رہا ہے، کیا بات ہے. وہ کسی بھی جہت میں اکتساب فیض کرنا چاہے. اور پھر یہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ مشہور و معروف اور مقبول، یہ جو مقبولیت کی سند ہے یہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ملی ہے، چونکہ آپ محبوب الہی کے محبوب ہے. کیا تو جو محبوب الہی کا محبوب ہوا پھر وہ سب کا محبوب ہو گیا، سب کی آنکھوں کا تارہ ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہیں. ان کی نسبت سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. تو جہاں ان کی تمام تر جہاد پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہیں ان کا علمی ذوق اور جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی بڑا منفرد ہے. ارشاد. ویسے تو آپ کے جو تعلیمی سفر میں دو جو شخصیات ہیں بڑا ان کا گہرا اثر نظر آتا ہے. سب سے پہلے آپ کے نانا جان عماد الملک، جن کا ذکر ابھی آیا، ان کی شہزادی سے آپ کے والد گرامی نے نکاح کیا تھا. تو حضرت خواجہ امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلیمی سفر ہے اس میں سب سے زیادہ کردار آپ کے نانا جان کا رہا. یعنی ابتدائی تعلیم سے لے کر تکمیل کے مراحل تک آپ انہی کی زیر تربیت رہے. سب سے زیادہ اکتساب فیض، علم کا فیضان وہیں سے آپ کو ملا ہے، نانا جان سے، عماد الملک سے. اچھا، آپ کے نانا جان بھی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے تھے، تو وہ روحانی فیضان خواجہ نظام الدین اولیاء کا نانا جان کے توسط سے پہنچا. اور پھر جب خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے بھی ماشاءاللہ براہ راست اکتساب فیض کرنا شروع کیا، ان کے زیر سایہ رہے. خود حضور خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلیمی اور علمی ذوق ایسا تھا کہ آپ کا جو کتب خانہ تھا غیاث پور میں سب سے بڑا کتب خانہ تھا، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے فضلاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور آپ سفر کے اندر بھی اپنی پسندیدہ کتابوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. کتاب نہ ہو تو سفر نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہی تربیت جب حضرت خواجہ امیر خسرو کی فرمائی تو آپ پر بھی علمی ذوق وارد ہوا، اور ایسا علمی ذوق وارد ہوا کہ آپ کلام بھی لکھنے لگے، نثر بھی لکھنے لگے، نظم بھی لکھنے لگے. بلکہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اردو ادب کے اندر کئی اقسام اصناف ایسی ہیں جو آپ نے متعارف کروائی، اور نظم کو اس انداز میں. جی یعنی اس کے اندر دوہے بھی پہلی مرتبہ آپ نے کہا پہلیاں، یہ خواجہ امیر خسرو دہلوی علیہ رحمہ آپ نے متعارف کروائی. اور پھر اس کے بعد ترانہ، وہ بھی خواجہ امیر خسرو کا متعارف کروایا ہوا، گیت وہ بھی خواجہ امیر خسرو کے متعارف کروائے ہوئے. تو یہ بہترین. اور پھر جب بات آئی علم کے اظہار کی تو صرف فارسی زبان میں 5 لاکھ اشعار آپ نے کہیں، بتائیے. اور جو آپ نے مثنوی جو آپ نے مرتب فرمائی ہیں ان میں کم و بیش 18,000 اشعار موجود ہیں. اور آپ کی جو کتب ہیں وہ امہات کا درجہ رکھتی ہیں، یہاں تک کہ بعد میں جتنی تاریخیں لکھی، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ قاسم فرشتہ نے جو تاریخ فرشتہ لکھی، تو آپ سب نے خواجہ امیر خسرو سے اکتساب فیض کیا ہے. صحیح. اور پھر جب آپ نے ہندوستان کی جمالیات کی بات کی تو کوئی ایک شے ایسی نہیں چھوڑی جس کا حسن اور جمالیات آپ نے اپنے اشعار کے اندر بیان نہ کیا ہو. سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کی جو کتب جو آپ نے تصنیف فرمائی 200 کے قریب تک جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ معروف نہ ہو سکی، زمانہ گزرتا گیا اور زمانے کی نگاہ ان پر چلی گئی تو وہ اب اتنی مقبول اور معروف نظر آتی نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑا کام کیا، اور یہ ساری شیرینی جو آپ کے کلام کے اندر جس طرح بھی ہم نے سنا، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں کلام پیش کیا، بڑے خوش ہوئے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں اپنے کلام میں شیرینی چاہتا ہوں. کیا بات. تو فرمایا کہ ایک تھال رکھا ہے شیرینی کا، وہ لے آؤ، اور اپنے دست مبارک سے کچھ شیرینی آپ کے منہ میں ڈالیے. وہ شیرینی ہے کہ وہ مٹھاس صرف خواجہ امیر خسرو کی زبان پر نہیں گئی، بلکہ آج بھی جب ان کا کلام کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو زبان سے بھی مٹھاس آتی ہے، کانوں کے اندر بھی مٹھاس جاتی ہے، اور وہ مٹھاس اور شیرینی سینے سے ہوتے ہوئے دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بزرگان دین کے یا اولیاء کرام کی محبت میں لکھے ہوئے کلام پڑھ کے جو آپ فیض پاتے ہیں. اور آج تک وہ الحمدللہ آج تک وہ اسی طرح زندہ و جاوید ہیں کہ آج بھی جب پڑھے جاتے تو وہی شیرینی ہمیں آج بھی نصیب. کیا بات ہے. سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ والد صاحب کا ترک خاندان سے تعلق، بڑے خاندان سے تعلق، پھر یہاں آتے ہیں تو عماد الملک ان سے شادی ہوتی ان کی صاحبزادی سے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا بھی تعلق اور مراسم جو ہیں وہ سلاطین سے رہے، اس کا حوالہ ارشاد فرمائیے. جی یقیناً یہ آپ کی شخصیت کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو ہے. یعنی کوئی درویش ہو کر سلاطین وقت کے ساتھ بھی اس قدر گہرا تعلق رکھتا ہو
یہ ہمہ گیریت اور ہمہ جہتی بھی آپ کی شخصیت کا ایک حسین پہلو کیا ہے بات ہے جی کہ درویش ہو کر سلاطین وقت کے ساتھ آپ کا ایسا ادھر ایک صوفی بزرگ کے ساتھ ہے، ادھر سلاطین وقت کے ساتھ ہے، ادھر عوام سے انٹریکشن ہے. جی کیا بات. تو آپ جب آپ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اپنی عملی زندگی میں کم و بیش آپ نے دہلی کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. جی یعنی خاندان غلامہ اور خلجی، تغلق اور ان تمام کے جو دورانیے مختلف بادشاہوں کے آتے رہے، تو آپ نے ان تمام کا دورانیہ پایا. اور سلطان محمد تغلق کے ساتھ اور ان کا جو ایک بھتیجا تھا، سب سے پہلے آپ کا تعارف اس ذریعے سے ہوا. وہاں آپ نے جا کر کلام پڑھا، وہ کلام ان کو پسند آیا تو انہوں نے اپنے ساتھ آپ کو رکھ لیا. لیکن وہ اپنی سرشت کے اعتبار سے چونکہ تھوڑا سا سپہ سالار اور شاہانہ اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے جب ان کو بنگال پر حملہ فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تو پھر انہوں نے وہاں پر کچھ ایسے کام کیے کہ جو ناروا تھے اور آپ کے دل پر وہ گراں گزرے اور آپ چاہتے تھے ان سے الگ ہونا، تو آپ نے ان سے کنارہ کشی کا ارادہ فرما لیا تھا. تو اتنے میں آپ کی والدہ کی علالت کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے اسی کو بہانہ بناتے ہوئے آپ واپس تشریف لے آئے. تو پھر اسی طرح سلطان محمد تغلق کے بیٹے کے ساتھ بھی رہے، پھر آپ ملتان بھی آئے اور بہت سارے جگہوں پر آپ نے بادشاہوں کے ساتھ یہ وقت گزارا. اور انہوں نے آپ کی یوں قدردانی کی کہ ایک بار تو آپ کے اشعار اور ان چیزوں کے اعتراف کے اندر آپ کو یعنی ہاتھی کے برابر تولا گیا سکوں میں، اور وہ آپ کو عطا کیے گئے اور حتیٰ کہ وہ آپ نے لیے، مگر درویشانہ وصف کیا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں آپ نے لٹا دیا. اور اسی طرح اور بھی کئی بار آپ کو شاہان وقت کی طرف سے، سلاطین وقت کی طرف سے بڑے بڑے تحائف ملے، مگر وہ سب آپ نے اپنی درویشی درویشانہ ایک تو آپ کی طبیعت، پھر کیونکہ آپ ایک صوفی بزرگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، ان کے زیر تربیت ہیں، سلوک کی منزل ہے یہ بھی. تو ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، گفتگو اس سلسلے کو دراز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا خاص پروگرام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی علمی خدمات کے حوالے سے، آپ کا جو صوفیانہ ایک طریق ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی محبت اپنے شیخ کے ساتھ، اور اس محبت کی نسبت سے ہی میں جاننا چاہوں گا آج کی جو ہمارے علماء کرام سے جو تشریف فرما ہیں. محترم مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اور ہمارے ساتھ دانیال شیخ بھی موجود ہیں. سر، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی محبت سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا بھر میں اس محبت، اس عشق، یعنی اپنے مرشد کے ساتھ جو عشق کا طریق ہے اس پر بات ہوتی ہے. آپ دونوں کا جو تعارف ہوتا ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس واقعات، وہ معاملات کیا تھے سر؟ حضرت خواجہ امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا نمایاں پہلو اور آپ کی جو پہچان ہے وہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی نسبت کے ساتھ ہی ہے. یعنی محبوب الہی نے ہی آپ کو پروان چڑھایا اور محبوب الہی کی نسبت سے سارے جہان میں آپ پہچانے جاتے ہیں. تو آپ کا جو تعلق قائم ہوا حضور محبوب الہی علیہ رحمہ سے، ایک تو میں نے آپ سے عرض کی کہ نانا جان بھی آپ کے خلیفہ رہے، پھر ابھی کم سنی میں تھے کہ آپ کے والد گرامی آپ کو اور آپ کے بھائی کو حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں مرید کرانے کے لیے لے کر جا رہے تھے. اچھا. تو راستے میں آپ نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی مرید تو وہ ہوتا ہے جو ارادہ کرے بیعت کرنے کا، میں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا، تو آپ مجھے زبردستی مرید کیسے کروا سکتے ہیں؟ اچھا. تو میں تو نہیں ہوں گا مرید. کیا بات ہے. آپ کے بڑے بھائی سے جب پوچھا کہ انہوں نے بولا والد صاحب سے جو آپ نے فیصلہ کیا یقیناً ٹھیک ہی کیا ہوگا. آپ وہ خانقاہ کے اندر چلے گئے اور امیر خسرو بھی کم سنی میں ہی ہیں، آپ خانقاہ کے باہر بیٹھ گئے اور باہر بیٹھ کر دل میں خیال ہے کہ میں ایک شعر ترتیب دے رہا ہوں اپنے ذہن میں فارسی زبان میں، اگر اس کا جواب، اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس کا جواب بھیجیں گے اور پھر میں اس پہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے بیعت ارادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو وہ جو آپ نے شعر ترتیب دیا اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر محل کے کنگورے پر کبوتر آن بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر باز بن جائے. اچھا. پس ایک غریب اور حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے، وہ اندر آ جائے یا الٹا چلا جائے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں اشعار ابھی ترتیب دیے کہ وہاں سے اگر کوئی جواب آتا ہے. ابھی یہ ترتیب ہی دیے کہ حضور خواجہ محبوب الہی علیہ رحمہ کی جو خادم خاص ہے وہ باہر آئے اور باہر آ کر پوچھا کہ بھئی ترک زادے تم ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں.
کہا حضرت نے تمہارے لیے ایک شعر بھیجا ہے تو آپ وہ شعر پکا بس شعر سنا کر واپسی آ جانا. تو حضور محبوب الہی نے جو اس کا جواب بھیجا تھا اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اندر چلا آئے حقیقت کے میدان کا مرد تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمارا ہمراز بن جائے. جب یہ کیفیت سنی تو فوراً دوڑے دوڑے اندر گئے, حضور محبوب الہی کے قدموں کے اندر گر گئے, اور اس کے بعد ایسے ہمراز بنے کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں مگر تم سے تنگ نہیں آتا. ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا, یہاں تک کہ 18 شوال جو آپ کا وصال گرامی ہے, وصال آپ کا 18 شوال کو ہوا, اور ایسی سنگت عطا فرمائی کہ آپ کا مزار بھی اپنے مرشد کے قدموں کے اندر ہے. وہ سنگت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. سر یہ جو محبت ہے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ فرمائیے سر. یہ یقیناً ایک کرشمہ ہے تعلق کا کہ دونوں محبت ہمیشہ دو طرف سے ہی ہوتی ہے, ایک طرف سے محبت نہیں ہوتی. کیا بات ہے. اور یہ جو محبت ہے, یوں کہا جائے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر کیا چیز غالب تھی تو وہ بھی محبت تھی. اگر انہوں نے اشعار کہے, غزل کہی, جو کچھ لکھا, اس کے پیچھے بھی محبت تھی. تو جب آپ محبت کا پیکر بن کے مرید ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, تو پھر ایسے ہوئے کہ مرید نہ ہوئے بلکہ مراد ہو گئے. کیا بات ہے. انہوں نے بھی پھر شفقت کی انتہا کر دی, انہوں نے بھی محبت کی انتہا فرما دی. انہوں نے اپنی غلامی کے تقاضے نبھائے, انہوں نے اپنے مربیانہ تقاضے ادا فرمائے, اور یوں ایک ایسا رشتہ قائم ہوا دونوں کے درمیان محبت کا, ادب کا, احترام کا, اور وہ روحانی ترقی اور کمال کی طرف بھی آپ کو لے گیا, اور وہی وجہ شہرت اور وجہ قبولیت بنی. حتیٰ کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے میرے سے یہ پوچھا کہ تم بتاؤ تم دنیا میں رہے اور زندگی بھر کی کمائی کیا ہے, کیا کر لائے, تو میرے جتنے اعمال ہیں باقی ان میں سے جو میں اللہ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا, میں یہی عرض کروں گا کہ میں نے امیر خسرو جیسی شخصیت کی پرورش کی, میں نے ان کو یہ بنایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قبر میں 2 لوگوں کے دفن ہونے کو شریعت نے جائز کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ہمیں ایک قبر میں دفن کیا جائے. تو یعنی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی فرمانبرداری, محبت اور اطاعت کی شیخ کے ساتھ وہ مثال قائم کی, اور شیخ نے بھی آپ کے ساتھ بے لوث شفقت اور محبت کی مثال قائم فرمائی. تو پھر اس یہی وجہ ہے کہ جب دونوں طرف سے یہ رشتہ اخلاص پر, محبت پر مبنی ہو تو اس کا ثمر ہوتا ہے, اس کا پھل ہوتا ہے. اور آج ہم فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر کہیں مریدین کی طرف سے یا شاگردوں کی طرف سے وہ اطاعت اور اتباع کا جذبہ, ادب اور محبت کا جذبہ کم نظر آتا ہے, تو وہاں ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے کہ جو بظاہر تو مربی اور شیخ اور پیر کے مرید روپ میں ہوتے ہیں, مگر یہ کہ وہ اس کے تقاضے نہیں نبھا پاتے کہ جو اخلاص چاہیے, جو آپ کو ان کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ایک جذبہ چاہیے. تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے گرد و غبار اور ملاوٹ آ جائے گی تو وہ تاثیر بھی کم ہو جائے گی. لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک آنے والوں کو مثال دے دی, نمونہ دے دیا کہ مرید بننا ہے تو امیر خسرو جیسے بنو, اور شیخ بننا ہے تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا, محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, دانیال شیخ آپ کو بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ سے. ناظرین کرام, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم بڑے لوگوں کو تذکرہ کرتے ہیں نا اور ہم ان سے نسبتیں قائم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس گفتگو میں بڑے بننے کی جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے بن رہے ہیں. یہ بڑا بننے کے لیے ہمیں ان کے طریق کو اپنانا ہوگا. صرف گفتگو کر لینے سے, ان کے کارنامے بیان کر دینے سے, ان کی علمیت کا تذکرہ کر دینے سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا معاشرہ جس اصلاح کا متقاضی ہے وہ یہی ہے کہ جن بڑے لوگوں نے اپنا جو ورثہ چھوڑا ہے ہم اس کو اپنا لیں, اور اس کو اپنانے کے بعد بتائیں کہ ہماری معاشرت میں بھی یہ تمام جزیات کی شکل میں یا کلیات کی شکل میں
موجود ہیں۔ پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، آپ سے اجازت چاہتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں دانیال شیخ سے درخواست کروں گا کہ ایک اور کلام آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، باہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، کہ ہر سو برق سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پے کر نگارے سر رقا دے لالا رخ ساری، پری پے کر نگارے سر رقا دے لالا رخ سارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، باہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پے کر نگارے سر رقا دے لالا رخ ساری،